اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ پس کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو۔ کیا ہے تمہیں کہ تم نہیں کھاتے اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اور حالانکہ تفصیل کے ساتھ تم پر جو حرام ہے اس کو بیان کر دیا ہے، مگر جس کی طرف تم مجبور ہو جاؤ، اور بے شک بہت سارے لوگ وہ گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات کی طرف بغیر علم کے اور تحقیق کے۔ بے شک آپ کا رب وہ خوب جانتا ہے حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دیجئے اور چھپے ہوئے گناہوں کو بھی چھوڑ دیجئے۔ بے شک وہ لوگ جو گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں ان قریب انہیں بدلہ دیا جائے گا اس کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور نہ کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، بے شک یہ گناہ ہے، اور بے شک شیطان وہ اپنے دوستوں کی طرف جو ہے وہ وحی کرتا ہے تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ اگر آپ نے ان کی اطاعت کی بے شک آپ بھی مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے۔ بھلا وہ شخص جو مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کیا، اور ہم نے اس کے لیے ایک نور اور روشنی رکھی جسے وہ لوگوں میں لیے پھر رہا ہے۔ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیریوں میں ہو اور اس سے نکلنے والا نہ ہو۔ اسی طرح ہم مزین کر دیتے ہیں کافروں کے لیے ان اعمال کو جنہیں وہ کرتے ہیں۔ آج کی آیتوں میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ وہ چیزیں جانور جن پر ذبح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے انہیں کھائیں، ان کے کھانے میں کسی قسم کا تردد نہ کریں، اور وہ چیزیں جن پر اللہ تعالیٰ کا وہ جانور جنہیں ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے انہیں نہ کھائیں۔ مشرکین نے ایک مسلمانوں میں شبہ پیدا کیا۔ شبہ یہ پیدا کیا کہ آپ لوگ عجیب ہیں کہ وہ چیز وہ جانور جنہیں اللہ مار دیں یعنی تبھی موت مر جائے انہیں تو آپ نہیں کھاتے، اور خود اپنے ہاتھ سے مار کر کھا لیتے ہیں، یعنی خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں جس کو انہوں نے مارنے سے تعبیر کیا کہ اس کو تم کھا لیتے ہو، اور جو اللہ مار دے یعنی اپنی طبعی موت مر جائے اس کو تم نہیں کھاتے۔
یہ انہوں نے ایک مسلمانوں کے دلوں میں شبہ ڈالا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ بھئی ہم پیچھے اس سورت کے شروع میں ہی جو ہے اور سورہ مائدہ میں اللہ پاک نے حلال اور حرام چیزوں کی تفصیلات بیان کر دی، ایمان والے اس شبے میں مبتلا نہ ہوں۔ یاد رکھیں جو چیز طبعی طور پر مرتی ہے اس سے وہ خون جو جسم میں زائد خون کہلاتا ہے وہ خارج نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اس کا کھانا طبعاً انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور اسی طرح سے جس جانور پر حلال جانور پر ذبح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے قصداً، جان بوجھ کر، اس کا کھانا بھی حرام ہے، مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہاں بعض لوگ آج بھی اس طرح کے شبہ پیدا کر دیتے ہیں، جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں وہ تو پرانی ہی ہوتی ہیں، کسی نے پڑھ لیا تو اس نے شبہ پیدا کر دیا۔ ہمارے ایک مولانا صاحب تھے تو ماشاءاللہ بڑے ذہین تھے، تو ان پر کسی نے، یہودیوں میں سے کسی نے یہ شبہ کیا، یعنی میں نے عرض کیا کہ بھی اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ کتاب در کتاب منتقل ہوتی آتی ہیں، لوگ اس کو پڑھ لیتے ہیں، تو کسی نے ان پر شبہ کیا کہ بھئی آپ جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے مار کر تو کھا لیتے ہیں، اللہ کا مارا ہوا نہیں کھاتے۔ تو وہ ماشاءاللہ بڑے ذہین تھے مولانا صاحب، انہوں نے کہا بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن مجھے بھی آپ پر ایک اشکال ہے۔ کہا کہ وہ کیا؟ انہوں نے کہا اللہ نے آپ کے جسم میں نل لگایا ہے، اس سے آپ نہیں پیتے؟ اللہ نے آپ کے جسم میں نل لگایا ہے، اس سے آپ نہیں پیتے، اور اپنے مصنوعی نل لگا کر اس سے آپ پیتے ہیں۔ اب اس کی بولتی بند ہو گئی، اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ یاد رکھیں کسی انسان کو دوسرے کی جان سے کھیلنے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے ہم جاندار ہیں اور ہم تکلیف محسوس کرتے ہیں، اسی طرح جانور بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے بعض جانوروں کو ہمارے لیے حلال قرار دیا، یعنی اللہ نے ہمیں اجازت دی کہ آپ انہیں کھا سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ فرمایا کہ تمہیں حق نہیں ہے کہ تم کسی کو ذبح کرو، اس کی جان سے کھیلو۔ ہم نے تمہارے لیے اس کو مشروع کیا ہے تو ہمارا شکریہ ادا کرتے ہوئے، اس کو ذبح کرتے ہوئے اس پر اللہ کا نام لے لو کہ اے اللہ اگر آپ کا نام نہ ہو تو ہم اس کو کھا نہیں سکتے، یہ آپ کی عنایت ہے، آپ کی مہربانی ہے۔ جیسے ہم کوئی نوالا کھاتے ہیں تو نوالا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام اس لیے لیتے ہیں کہ یا اللہ پاک اس نوالے کے ہمارے منہ تک پہنچنے میں ہزاروں لوگوں کی محنتیں، کاوشیں، کوششیں شامل ہیں۔ یہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ہم تک اس نعمت کو پہنچا دیا۔ زمین کی محنت، سورج کی روشنی، چاند کی روشنی، ہوا کا چلنا، پانی کا پہنچنا، کاشتکار کی محنت، ہل چلانے والے کی محنت، دانے کو نکالنے والے کی محنت،
ہم تک منتقل کرنے والے کی محنت، کتنے لوگوں کی محنتوں سے یہ دانہ ہم تک پہنچا ہے۔ اگر ہم میں سے ہر آدمی خود اپنی کوشش سے زمین تیار کرتا، نکالتا اور پھر اس کو پیستا تو شاید ہم بس یہی کام کرتے اور کوئی کام نہ کر سکتے۔ تو اللہ پاک نے شکریہ ادا کرنے کے لیے ہمیں فرمایا کہ اسی طرح اللہ پاک نے حکم دیا ایمان والوں کے لیے کہ جب جانور ذبح کیا جائے تو اس وقت اللہ کا نام لیا جائے۔ مشرک جو ہے اس موقع پر جانور جب وہ ذبح کرتے یا کھاتے تو اس پر اپنے بتوں کا نام لیتے، اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو ظاہری گناہ ہیں انہیں بھی چھوڑ دو اور جو چھپے ہوئے گناہ ہیں انہیں بھی چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اگلی آیتوں میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ اس چیز کو نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اور پھر اس سے اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو مردہ ہو، ہم نے اس کو زندگی دی اور ہم نے اسے روشنی دی۔ اس سے مراد اللہ پاک نے اس آیت میں ایسا شخص جو ایمان سے خالی ہے اس کو مردہ سے تعبیر فرمایا، اور جو صاحب ایمان ہے اس کو اللہ نے زندہ سے تعبیر فرمایا کہ جو ایمان والا ہے وہ زندہ ہے اور جو کافر ہے وہ مردہ ہے۔ اب ہمارے ذہنوں میں یہ بات آئے گی کہ بھئی ایمان والا آدمی کیسے مردہ ہے؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ وہ زندہ ہے، ہماری طرح کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، بولتا ہے، وہ کیسے مردہ ہے؟ اور ایمان والا کیسے زندہ ہے؟ تو دیکھو بھائی، علماء نے لکھا کہ اللہ پاک نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں انہیں ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ وہ چیز اگر اپنے مقصد کو پورا کرے تو زندہ ہے، اگر اپنے مقصد کو چھوڑ دے تو مردہ ہے۔ مثلا آنکھ کو اللہ نے پیدا کیا ہے دیکھنے کے لیے، اگر آنکھ دکھانا چھوڑ دے تو گویا آنکھ کی زندگی ختم ہو گئی، آنکھ کی زندگی ختم ہو گئی۔ آگ کو اللہ نے پیدا کیا ہے جلانے کے لیے، اگر آگ جلانا چھوڑ دے تو گویا یہ آگ مردہ ہے، ختم ہو گئی۔ پانی کو اللہ نے پیدا کیا ہے پیاس بجھانے کے لیے، میل کچیل دور کرنے کے لیے، اگر یہ کام چھوڑ دے تو پانی ختم ہو گیا، پانی میں زندگی نہیں ہے۔ اسی طرح سے انسان جو ہے اللہ نے اس سے پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کے احکامات کو پہچان رہا ہے، گویا وہ جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس مقصد کو پورا کر رہا ہے تو وہ زندہ ہے۔ اور اگر وہ اس مقصد سے ہٹ گیا جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے تو وہ مردہ ہے۔ دیکھو بھائی، آپ نے لائٹ لگائی، اگر لائٹ بجھ گئی، فیوز ہو گئی تو اب لائٹ کا مقصد فوت ہو گیا، اب لائٹ کو برقرار کوئی بھی نہیں رکھے گا، اس کو ہٹا دے گا۔ پنکھا آپ نے لگایا ہوا کے لیے، اگر پنکھا چلنا چھوڑ دے تو اس کو کوئی بھی نہیں رکھے گا اور کہے گا کہ اس کا مقصد فوت ہو گیا۔ تو اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے۔ اگر انسان اس مقصد کے اوپر قائم ہے تو وہ زندہ ہے، اور اگر اس مقصد سے ہٹا ہے تو وہ مردہ ہے۔
اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ نے ایمان کو تعبیر فرمایا روشنی سے، فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، ہم نے اس سے روشنی دی، یمشی بِهِ فِی الناس، جسے یہ لوگوں میں لیے پھرتا ہے۔ ایمان کو روشنی سے اللہ نے تعبیر فرمایا، جیسے روشنی سے قریب اور دور کی ساری چیزیں نظر آتی ہیں، روشنی سے قریب اور دور کی ساری چیزیں نظر آتی ہیں، بالکل اسی طرح سے ایمان کی برکت سے اس دنیا کی چیزیں بھی نظر آتی ہیں، اور اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد جو حالات شروع ہوتے ہیں وہ بھی نظر آتے ہیں، وہ بھی ہیں۔ اور ایمان کے بغیر صرف ظاہر کی چیزیں تو پتہ چلتی ہیں، کافر انسان اس کے سامنے تو صرف دنیا ہے اور دنیا کی چند ایک محدود چیزیں ہیں اور بس ختم۔ اور مسلمان جو صاحب ایمان ہے وہ یہ کہتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے وہ یہ جان چکا ہے کہ یہ دنیا پہلے، اس دنیا سے پہلے بھی کچھ تھا اور اس دنیا کے بعد بھی کچھ ہے، یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے بلکہ اس کے بعد اصل ہے۔ تو یہ گویا اللہ نے ایمان اسے عطا کیا اور یہ روشنی ہے، اور پھر روشنی جو ہو وہ کتنی ہی کمزور کیوں نہ ہو اندھیرے پر غالب ہوتی ہے، اندھیرا روشنی پر غالب نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ یہ ایمان والا جو ہے اللہ نے اسے ایمان کی روشنی دی ہے جسے وہ لوگوں میں لے کے پھر رہا ہے۔ ایسا شخص اس شخص کی طرح کیسے ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں ہو، اندھیروں میں ہو اور اس سے نکل نہ سکتا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے اعمال کو جنہیں وہ کر رہے ہیں مزین کر دیا، یعنی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت خوبی کے کام اور اچھائی کے کام کر رہے ہیں۔ اگر وہ اپنے کاموں کو غلط سمجھتے ہو تو کیوں کریں، وہ اپنے کاموں کو صحیح سمجھتے ہیں اس لیے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔